السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، آر یو لسننگ؟ عزیز طلبہ آر یو لسننگ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، وعلیکم السلام سر۔ لسننگ؟ آر یو لسننگ؟ تھینک یو۔ جی جی سر سن رہے ہیں۔ اوکے اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 43 آپ کے سامنے ہے، 43واں سبق، اور ہم الحمدللہ حسب معمول، ہم بفضل اللہ تعالی حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے انشاءاللہ قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو جیسا کہ آپ کو گزشتہ اسباق کے حوالے سے یہ بخوبی معلوم ہے کہ جو احادیث ہمارے پاس ہیں اس وقت زیر مطالعہ یا ابواب، وہ طہارت کے سلسلے میں خاص طور پر وضو اور غسل جنابت یا احتلام یا اس قسم کے دیگر جو فطری عوارضات جو کہ مرد عورت کو لاحق ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہیں، تو آج کی بھی تقریباً احادیث اسی موضوع پر مشتمل ہیں۔ تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہلی حدیث ہے ہمارے پاس، خواب میں احتلام کی صورت میں اعتبار منی کے آثار اور وجود پر ہوگا۔ تو جیسا کہ پہلے بھی اس موضوع میں ہماری رہنمائی ہوئی ہے احادیث کے ذریعے، مزید یہ حدیث آ گئی ہے۔ آتے ہیں، عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس آدمی کی بابت یجد البلل، جو کہ تری پاتا ہے، یعنی اثرات جو ہیں وہ یا کپڑا گیلا یا تری کپڑے پر، ولا یذکر احتلاما، لیکن اسے احتلام کا ہونا یاد نہیں رہتا، اسے یاد نہیں ہوتا کہ مجھے احتلام بھی ہوا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو کپڑے کو دیکھتا ہے کہ وہ اس پر نشانات ہیں یا تری ہے یا گیلا ہے۔ قالا، آپ نے فرمایا، یغتسل، وہ غسل کرے گا۔ وعن الرجل الذی، اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا، الذی یرا، جو کہ دیکھتا ہے کہ انہ قد احتلم، اسے یاد ہوتا ہے کہ میں احتلام میں ہوا، یعنی تک اسے یہ یاد آتا ہے یا وہ دیکھتا ہے کہ مجھے احتلام ہوا ہے، انہ قد احتلم، کہ بے شک وہ تحقیق احتلام والا ہوا یا اسے احتلام ہوا۔ ولا یجد بللا، لیکن کپڑے پر کوئی نشانات یا اثرات یا کتری وغیرہ نہیں دیکھتا۔ قال، آپ نے فرمایا، لا غسل علیہ، کہ اس پر کوئی غسل نہیں۔ قالت ام سلیم، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ
کہا حل علی المرأۃ ترا ذالک غسل، کیا عورت پر ہے جب وہ اگر وہ دیکھتی ہے اس قسم کے اثرات یا کوئی تری وغیرہ اپنے کپڑے پر یا نشانات لگے ہوئے منی کے، غسل، تو کیا عورت پر بھی ایسی صورت میں اگر وہ دیکھتی ہے اثرات یا اپنا تری وغیرہ، غسل ہے اس پر؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں، ان النساء شقائق الرجال، اس لیے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہی ہیں فطرت میں، ٹھیک ہے۔ ورواه ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اصل معنی ہے ان النساء شقائق الرجال، کی بے شک عورتیں بھی مردوں کی شقائق ہیں، یعنی عورتیں بھی مردوں جیسی ہی فطری جذبے تقاضے رکھتی ہیں۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو داود، اور امام ابو داود نے بھی، وروت دارمی و ابن ماجہ، جبکہ امام دارمی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو الی قولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک، لا غسل علیہ، تو اس پر کوئی غسل نہیں، یجد ولا یجد بللا قال لا غسل علیہ، یہاں تک روایت کیا ہے امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ نے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ بقیہ حدیث جو ہے وہ امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کی، یعنی پوری حدیث آخر تک۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، البتہ بعد نے اس کے ضعف کی جانب اشارہ کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ان النساء شقائق الرجال کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں پیدائش اور طباع میں مردوں کی طرح ہیں، لہذا اس معاملے میں بھی ان کا حکم مردوں کا سا ہوگا، کوئی فرق نہیں ہے۔ آگے آتی ہے نئی حدیث، مرد اور عورت کی شرمگاہ ملنے سے دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہ حدیث بھی آ گئی ہے، اور دیکھیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آ رہی ہے۔ قالت، کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاوز الختان الختان، جب ختنہ ختنے سے مل جائے، ٹکرا جائے، واجب الغسل، تو جو غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خود کہ میں نے یہ کیا عمل، میں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، فاغتسلنا، اور ہم نے پھر غسل بھی کیا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ حدیث میں لفظ الختان سے مراد وہ جگہ ہے کہ جس کو ختنہ کرنے میں کاٹتے ہیں، اور وہ ذکر کے سر پر چمڑا ہوتا ہے، جبکہ عورت کی شرمگاہ کے اوپر مرغ کی کلغی کی مانند ایک گوشت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں اور مرد کے ذکر کا سر عورت کے سطر میں داخل ہو جائے تو دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور ایسے میں انزال ہونا شرط نہیں ہے، منی کا نکلنا شرط نہیں ہے، جب ٹکرائے آپس میں دونوں ختنے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ جسم کے ہر بال تلے جنابت ہے۔ وَنَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ ہر بال کی جڑ میں یا نیچے جنابت کے اثرات ہوتے ہیں، تحت کل شعرۃ جنابۃ، فاغسلوا الشعر، تو تم اچھی طرح بالوں کو دھویا کرو، اور ونقوا البشرۃ، اور جلد کو بھی اچھی طرح ملو، مل کر اس کو صاف کرو۔ رواه ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ابو داود، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ قال ترمذی، امام ترمذی نے کہا، هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ والحارث بن وجیہ الراوی وهو شیخ لیس بذلک، کہ اس سند میں جو حارث بن وجیہ راوی ہیں وہ شیخ لیس بذلک، یعنی ان
کا معاملہ جو حدیث کے معاملے میں وہ اتنا قابل اعتبار نہیں، لیس بذالک۔ اچھا جی، تو حدیث جو ہے غریب ہے۔ تو بہرحال اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد یہی اس کا رزلٹ ہے، نتیجہ، کہ یہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے۔ لیکن اگرچہ عزیز طلبا اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن عمل اسی کے مطابق ہے کہ جو جنبی شخص ہے، مرد ہو یا عورت، جب وہ غسل کریں تو اس وقت وہ اچھی طرح کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہنے دیں، حتیٰ کہ بالوں کے نیچے سے بھی جڑوں تک پانی پہنچائیں جیسے بھی ممکن ہو۔ اچھا جی، غسل جنابت میں پورے جسم کو اچھی طرح دھونے کی توقید۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ، کہ جس شخص نے بھی چھوڑی کوئی جگہ ایک بال کے برابر بھی جنابت سے، یعنی غسل جنابت ہے شخص پر اور اس نے غسل کے دوران اتنی احتیاط نہیں کی اور بال کے برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی ہے خشک، لم یغسلھا، یعنی اس کو دھویا نہیں، فعل بہا کذا و کذا فی النار، تو من النار، تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسے اور ویسے کیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اسے سزا دی جائے گی، جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سن کر، فمن ثم، یعنی وہ خود ہی روایت بیان کر رہے ہیں اور پھر خود ہی یہ کہتے ہیں کہ فمن ثم، اسی بنا پر، اعدیت راسی، میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا۔ فمن ثم اعدیت راسی، اسی وجہ سے میں اپنے سر کا دشمن ہوا۔ فمن ثم اعدیت راسی ثلاثا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی مول لی، ثلاثا، 3 بار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کیونکہ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزی بہت آیا کرتی تھی، انا راجل مذاء کے الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ سن کر احتیاط کے طور پر یہ حدیث بھی خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ میں جب اپنا غسل کرتا تو پھر اچھی طرح میں سر کو ٹھیک ٹھاک، یعنی ملتا اس کو، اس میں پانی پہنچاتا، ہاتھ کے ساتھ رگڑتا بالوں کے اندر، گویا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کے ساتھ دشمنی ہو اور اس کی خوب درگت بنائے۔ اچھا جی، اس کی سند ضعیف ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی صحت کا ذکر کیا ہے تلخیص العبیر۔ بہرحال سند تو اس کی ضعیف ہی ہے، لیکن من حیث المفہوم، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عمل اسی حدیث پر اسی طرح ہی ہے کہ اہل علم نے اتفاق ہی کیا ہے کہ جنابت میں کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہنے پائے۔ اچھا جی، نماز کی نیت کے لیے کیے گئے وضو کے بعد دوسرا وضو ضروری نہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لا یتوضأ، آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے، بعد الغسل، غسل کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ تو غسل میں اگر آدمی جو ہے وضو شروع میں کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا پورا نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، پورے جسم پر پانی بہاتا ہے، ملتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو غسل سے بھی زیادہ طہارت ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں اگر یہ ایک بات ضرور ہے کہ اگر شرمگاہ میں ہاتھ لگے بعد میں، تو اس پر یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر لے احتیاط کے طور پر، کیونکہ بغیر کپڑے کے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ شرمگاہ وغیرہ میں لگے ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے، مگر بعض محققین نے اس کے ضعف کی جانب اشارہ کی ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ ہاں جی، غسل جنابت میں پورا جسم اچھی طرح سے دھونا چاہیے، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ وعنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی یہ روایت مروی ہے، قالت کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے راسہو یعنی دھوتے تھے، یغسل راسہو اپنا سر مبارک بالختمی ختمی بوٹی کے ساتھ، خاص قسم کی ختمی بوٹی تھی عرب کے ہاں، جس کے اندر ہے جیسے صابن کی جاگ پیدا ہوتی ہے اس طرح وہ اپنا اس جسم کو صاف کرتی، سر وغیرہ کو بھی، اور اس میں خوشبو وغیرہ بھی ہوتی تھی۔ واوا جنوبن، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے تھے، یجتزئ بذالک، تو پھر اس کے ساتھ وہ کافی یعنی وہ کفایت کر جاتا ان کا ملنا، سر پر اس ختمی بوٹی سے دھونا سر کو یہ کفایت کر جاتا، کافی ہو جاتا۔ ولا یصب علیہ الماء، اور پھر آپ اس پر پانی نہیں بہاتے تھے تاکہ بالوں کے اندر چمک اور جو ملائمت ہے وہ باقی رہے۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو سند، حدیث کی سند میں مجہول راوی کی موجودگی پر یہ حدیث جو ہے حدیث ضعیف ہے، یعنی صحت کے معیار کو نہیں حدیث پہنچتی۔ باقی حدیث میں مذکور لفظ الختمی سے مراد ایک قسم کی بوٹی ہے، جیسے یہاں آملے وغیرہ سے سر دھویا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے بعض لوگ جو ہیں وہ آملے سے سر دھوتے ہیں تاکہ بال بھی مضبوط رہیں اور گاڑے گھنے رہیں اور سیاہ رہیں، اسی طرح عرب ختمی سے دھوتے ہیں۔ حیا اور پردہ صفات الہی میں سے ہیں۔ وان یعلا، سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، یغتسل بالبراز، جو کہ غسل کر رہا تھا میدان میں، چٹیل میدان کھلی جگہ میں، بالبراز۔ فصاعد المنبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، واثنا علیہ، اور ثنا بیان کی اللہ کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان اللہ حیی، کہ بے شک اللہ پاک بہت زیادہ حیا والا ہے، حیادار ہے، ستیر، پردے والا ہے، یعنی حجاب میں اللہ پاک رہتا ہے، یحب الحیا والتستر، پسند کرتا ہے حیا کو اور پردے کو، حجاب کو۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ، تو پھر جب تم میں سے کوئی غسل کرنا چاہے، فَلْيَسْتَتِرْ، تو اسے چاہیے کہ وہ پردے میں ہو، اپنے آپ کو چھپا کر وہ غسل کرے۔ تو آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو کہ میدان میں غسل کر رہا تھا۔ رواہ ابو داود اب النسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت ہی، اور امام نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ستیر، بے شک اللہ پردے والا ہے، پردے والی ذات ہے اللہ پاک کی۔ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ، تو جب کوئی تم میں سے یہ چاہے، أَن يَغْتَسِلَ، کہ وہ غسل کرے یا کرنا چاہتا ہو، فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ، اسے چاہیے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ پردے میں آ جائے، ہاں جی، پس پردہ چھپ جائے، فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، یا وہ پردہ آگے کر لے یا کسی دیوار کی اوٹ میں ہو جائے یا اور کوئی، تاکہ دوسروں کی، عام لوگوں کی نظر نہ پڑ سکے۔ تو اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برسر ممبر آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور کسی بات کو بیان فرمانا اس بات کی علامت تھا کہ کہی جانے والی بات معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیا اور شرم کا اثبات اس حدیث سے واضح ہے، اور حدیث میں لفظ بالبراز کا مطلب ہے کھلا میدان، چٹیل میدان۔ جی جی
جی اسی طرح عزیز طلبہ اپنا اللہ تعالیٰ کی صفت حیا اور شرم کا اثبات اس حدیث سے واضح ہے، اور حدیث میں لفظ بالبراز کا مطلب ہے کھلا میدان۔ آگے آتے ہیں حدیث سے منسوخ ہونے کی مثال۔ اللہ کا کلام بھی حدیث رسول کو منسوخ کر دیتا ہے، اور اللہ کا کلام خود کلام اللہ کو منسوخ کرتا ہے، اور اسی طرح حدیث بھی حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، وان ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں انما کان الماء من الماء، ہاں جی، کہ رخصت فی الاسلام، فی اول الاسلام، کہ یقیناً یا بے شک پانی پانی سے تھا، یہ اسلام کی ابتدا میں رخصت تھی۔ یہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے، تفصیل سے حدیث آئی ہیں کہ شروع میں یہ رخصت تھی کہ اگر آدمی جو ہے وہ اس کو اگر انزال ہوتا ہے تو اس وقت اس پر غسل جنابت تھا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعد میں ثم نہی آنا، پھر اس کے بعد روک دیا گیا، اور اب یہ ہے کہ وہ ہو نہ ہو انزال، پانی نکلے نہ نکلے، جو ہی خطانان جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں ملیں تو دونوں پر جو ہے وہ غسل جنابت واجب ہوگا۔ رواہ ترمذی و ابو داود و دارمی، اس امام ترمذی، امام ابو داود، امام دارمی رحمہ اللہ صاحب نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دین اسلام میں آسانی اور سہولت کا ایک پہلو، دین ہمارا جو ہے اس میں لحاظ رکھا گیا ہے کمزور کا، اور اسی کے مطابق جو ہے احکام اللہ پاک نے دیے ہیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی ایک جھلک۔ وان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جاء رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال اور کہنے لگے انی اغتسلت من الجنابۃ، کہ بے شک میں نے جنابت سے غسل کیا، غسل جنابت کیا، وصلیت الفجر اور پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی، فرعیت قدر موضع ظفر، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک ناخن کے برابر جگہ، ناخن کے برابر ایک جگہ تھی، لم یصب الماء، وہاں پانی نہیں پہنچ پایا۔ یہ بعد میں مجھے پتا چلا وہ خشک تھی، سوکھی تھی۔ نماز میں نے پڑھ لی، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت مسحت علیہ، اگر تو اسی وقت اس پر مسحت علیہ بیدک، اگر تو اسی وقت اپنے ہاتھ سے اس پر ہاتھ مسح کر لیتا، یعنی گیلا ہاتھ اس کے اوپر لگا دیتا خشک جگہ پر، اجزا کا، وہ تجھے کافی ہوتا۔ رواہ ابن ماجہ تھا، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے اپنی سنن ابن ماجہ میں۔ تو اس حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے وہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، نہ یہ قابل حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھلائی اور آسانی چاہنے والے ہیں۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قالا، تو یہ بہرحال یہ جو حدیث ہے اس کی یہ اپنا دین اسلام میں آسانی و سہولت کا ایک پہلو، تو بہرحال عزیز طلباء اس بارے میں کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگرچہ حدیث تو ضعیف ہی ہے، لیکن جو اسلام کے مقاصد حسنہ ہیں اور جو سہولت کا پہلو ہے، اب اس کو اگر دیکھیں، اور اس وقت جو پانی کی قلت تھی اور مشقت تھی، پینے کو ملتا نہیں تھا اور لوگ بڑی مشکل سے غسل کرتے اور پھر نمازیں پڑھتے، تو اس اعتبار سے واللہ اعلم عالم بالصواب، بہرحال لگتا یہی ہے کہ عمل اسی حدیث کے مطابق، یعنی اگر آدمی آج بھی ایسی صورتحال دیکھ لے اور ہاتھ اس کا گیلا ہو، تو بجائے اس کے کہ کوئی اتنے سی جگہ کے لیے وہ دوبارہ غسل جا کر کرے، پورے جسم کو کپڑے اتار کے دوبارہ نئے سرے سے کرے اور پھر آ کر دوبارہ جو ہے وہ نماز پڑھے اور پوری عبادت کرے، تو یہ ایک تکلیف مالا یطاق کے ضمن میں مجھے لگ رہا ہے کہ آتی ہے بات۔ تو بہرحال اسلام کے جو پہلو ہیں آسانی کے اور فطری، ان کو دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے کہ ایسی صورت میں آج بھی اگر آدمی فوراً جب پتہ چلے اس کو، اس کے اوپر وہ اپنا لگا دے، کیونکہ وہ بھول کر اس نے ایسے کیا نا، اسے بھول کر ہوا بیچارے سے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اس لیے وہ غسل کے معاملے میں
تو اپنی وہ گیلی انگلی یا کوئی ہاتھ پھیر دے گا تو ایسی جگہ جو خشک رہ گئی ہے اس کے لیے وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھلائی اور آسانی چاہنے والے ہیں۔ یہ تو جیسے قرآن مجید میں اسی کا میں نے ٹائٹل دیا ہے، اس کا عنوان، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اہل ایمان پر بہت ہی وہ مہربان رحم کرنے والے۔ تو اسی کا ہی یہ اپنا یہاں ٹائٹل ہے اسی کے مطابق، اور حدیث میں وضاحت ہے۔ وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانت الصلاۃ خمسین، کہ نماز جو ہے یہ پہلی کتنی تھی؟ 50۔ کانت الصلاۃ خمسین، پہلے نمازوں کی تعداد 50 تھی۔ والغسل من الجنابۃ 7 مرات، اور جو غسل تھے جنابت سے یہ 7 بار تھے، یعنی یہ بہت بڑی مشقت ہے۔ 50 نمازیں ایک دن میں پڑھنی پڑیں گی یہ شروع میں، اور پھر اسی طرح اگر جنابت ہوئی ہے تو 7 بار غسل کرنا پڑے گا۔ وغسل البول من الثوب 7 مرات، اسی طرح پیشاب کی جگہ کو دھونا کپڑے سے، یہ بھی 7 بار تھا۔ یہ بھی بہت بڑی مشقت ہے، پانی کہاں سے اتنا ملے، اور بار 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 بار۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل، ہمیشہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سوال کرتے رہے تخفیف کا، آسانی کا اپنی امت کے لیے۔ حتیٰ جعلت الصلاۃ خمسا، یہاں تک کہ جو نماز ہے وہ 50 نمازوں میں سے 5 رہ گئی۔ وغسل الجنابت مرتن، اور جنابت، غسل جنابت جو ہے وہ 1 بار رہ گیا۔ وغسل الثوب من البول مرتن، اور اسی طرح پیشاب زدہ جو کپڑا ہے اس کو دھونا جو ہے یہ بھی 1 بار رہ گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ تدریجاً تخفیف فرمائی۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کی اس حدیث کو۔ یہ حدیث سند میں ایوب بن جابر کے جو ضعیف راوی ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو سند میں عزیز طلبہ ایوب بن جابر یہ راوی آ گیا ہے جو کہ ضعیف ہے اہل علم کے ہاں، لہذا جس کی بنا پر یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ تو یہ جو جس بات کا ذکر ہے یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بہرحال یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں اپنے اللہ پاک نے وحی فرمائی آپ پر، تو اس وقت جو گفتگو ہوئی وحی میں، اس میں اللہ پاک نے آپ پر جو 50 نمازیں پہلے فرض کی، اور پھر آپ واپس آئے جب تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، پھر آپ اپنے رب کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اسأل ربک واسأل التخفیف قد جربت بنی اسرائیل وعالجت ان امتک لا تطیق، یہ سارے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جانا اپنے رب کے پاس اور تخفیف کا سوال کرنا، بہرحال یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نمازیں تو 5 ہی ہوں گی، لیکن جو اس کا اجر ہے وہ پہلے ہی میرے ہاں جو لکھا ہوا ہے 50 نمازوں کا وہی ملے گا۔ والحسنۃ بعشر امثالھا کے اصول کے تحت۔ تو بقیہ جو چیزیں ہیں غسل جنابت اور کپڑا جو پیشاب زدہ ہے اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، اس بارے میں واللہ اعلم عالم بالصواب، میرے علم میں ابھی تک کوئی اور روایت نہیں ایسی گزری۔ اچھا جی، تو عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو سبق ہے الحمدللہ اختتام پذیر ہوا۔ جی، السلام علیکم سر، ایک انہی کوشچن تھا میرا۔ احادیث پر ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ پاک اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور یہی ڈیوائن کوڈ اللہ پاک کی طرف سے یہ جو احکامات ہیں آپ اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ہم من و عن اس امت کو کنوے کریں، جس طرح ہم سنیں اس پر عمل پیرا ہوں،
اور لوگوں کو تعلیم دے سکے، مقصد یہ ہے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ حسب معمول چند جو ہیں اپنا سوالات دیے ہیں۔ اچھا، اصل میں لاہور سے باہر ہوں اور گاؤں میں ہوں، آواز کم آ رہی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ کی آواز سننے کی، کیونکہ میرے سسٹم میں کچھ لاؤڈ سپیکر کی کوئی پرابلم ہے۔ آواز آپ کی، میری تو آتی ہے لیکن آپ کی آواز جو ہے مجھے بہت آہستہ سنائی دیتی ہے۔ میں ذرا کوشش کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیے سوال، میں کوشش کروں گا، ذرا اونچی آواز سے بولیے گا جس نے کوئی سوال کرنا ہے۔ ہاں جی۔ سر یہ ضعیف راوی سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم۔ جی میں اپنا ذرا اونچی آواز اگر ہو سکے، کوئی آواز آ نہیں رہی۔ سر ضعیف راوی سے مراد کیا ہے؟ ضعیف راوی سے کیا مراد ہے؟ جی 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 سر۔ اچھا، میں انشاءاللہ اب جواب دوں گا۔ اصل میں وہ ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے میرا، میں ذرا مشکل سے بول پا رہا ہوں، تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ چھوڑ دیجئے، تو تاکہ مطمئن ہو کہ آپ بھی سن سکیں اور میں بھی جواب دے سکوں۔ ذرا مشکل سے بول رہا ہوں میں۔ پھر انشاءاللہ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ مستقل فن میں حدیث ضعیف راوی، اور کئی اعتبار سے ضعیف ہو سکتا ہے، بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو باقی یہ ضرور ہے کہ اس کے سٹیپس ہیں، راوی کے اندر جو جرح ہوتی ہے اس پر کہ کس بنا پر وہ ضعیف ہے، وہ اپنا اس کا نسیان کی کمی ہے، اس کی بھول گیا ہے، یا خلط ملط ہو جاتا ہے مسئلہ، یا یہ کہ فاسق فاجر ہے، عادل نہیں ہے، یا یہ کہ کذاب ہے، تو اس اعتبار سے اس حدیث کے ضعف پر حکم لگے گا۔ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اور میں بتا بھی دوں گا سرسری، وما توفیقی الا باللہ۔ ان النساء شقائق الرجال کا کیا مطلب لیا گیا ہے، اور حدیث میں لفظ الختان سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی یہ حدیث سے منسوخ ہونے کی کوئی مثال دیں، اور حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر آ کر کیا بات ارشاد فرمائی، اور حدیث میں لفظ جو ہے وہ اپنا بالبراز ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میدان، کھلا میدان، اور اسی طرح دیگر سوالات ہیں، جو یہ 5 سوالات یہ احادیث ہی متعلقہ ہیں جو ہم نے ابھی تلاوت اپنا ذکر کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ ایزیلی آپ اس کا اپنا جوابات جو ہیں وہ تیار کر لیں گے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، وما توفیق الا باللہ۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ یہ بس اتفاق سے انٹرنیٹ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اگرچہ کچھ اسٹوڈنٹس نہیں آ سکے، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے روٹین یا معمول سے ہٹ کر آنا مشکل ہوتا ہے بعضوں کو، تو وہ اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے۔ باقی ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔